عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر 3 نوٹسز کے باوجود اگر پیش نہیں ہوتے پھر ان کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پاس ریکارڈ 2014 کے اندر پی ٹی وی کے اندر گھس گئے، سپریم کورٹ کی جو باؤنڈری تھی اس کے اوپر بیٹھ کے گلی شلواریں لٹکا دی۔ اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی تو آپ کی یہ جو پرمیشن ہے جو 24 گھنٹے کے لیے بھی آپ کو مل رہی ہے یہ بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ فواد چودھری صاحب انہوں نے اس بیان حلفی کو جو ہے بڑا مزے کا خیز قرار دیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی، بڑی جذباتی قسم کی پریس کانفرنس تھی، کئی دفعہ وہ رو پڑے۔ آئی ایس آئی کے طاقتوروں نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈال لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنا، مجھے نہیں پتا ابھی پلان آگے دھرنے کا ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ دن تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت کے اندر کیا کچھ ہوا ہے یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے نے آج وہ جو سائفر کے معاملے پہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں انکوائری کا جو وہ معاملہ ہے، اس سلسلے میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا ایف آئی اے کے سامنے، لیکن وہ طلبی کے باوجود جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئے ہیں۔ اور اب میں نے آپ کو پہلے اس سلسلے میں بتا دیا تھا کہ انہوں نے پیش نہیں ہونا ہے، جو مجھے خبریں تھیں وہ ایسی ہی تھیں۔ دوسرا، اس سلسلے میں یہ بھی خبر ہے کہ اگر 3 نوٹسز کے باوجود یہ صاحبان اگر پیش نہیں ہوتے پھر ان کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں، یہ میں پہلے سے آپ کو بتا دوں۔ اب آ جائیے ذرا اس جلسے اور دھرنے اور لانگ مارچ کی طرف جو عمران خان صاحب نے پلان کیا ہوا ہے، جس سلسلے میں یہ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے جو ہے درخواست دی ہوئی ہے کہ جی ہمیں انتظامیہ کی جانب سے پرمیشن دی جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو آج سماعت ہوئی ہے سب سے پہلے ذرا اس کو دیکھ دیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون نے جو ہے وہ 25 مئی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور عمران خان صاحب کی جانب سے جمع کرایا گا جواب عدالت کو پڑھ کر وہاں پہ سنایا۔ یہ اس سلسلے میں بھی آلریڈی ہیئرنگ جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آدھے گھنٹے میں اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ عدالت نے پوچھا کہ جی عمومی طور پر جلسوں کی اجازت سے متعلق کیا طریقہ کار ہے، تو اس پہ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ جی ہوتا تو یہی ہے کہ پارٹی کی اجازت ہی سے یقین دہانی کرائی جاتی ہے، تاہم انہوں نے جو ریلی کی تھی اس سے نقصان ہوا تھا، پولیس والے زخمی ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ جی وکیل جو بھی بات کرتا ہے وہ کلائنٹ کی طرف سے ہی کرتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی خلاف ورزی کی ہے، ہم ان پر اعتماد نہیں کر رہے۔ 2 سینئر وکلا کی یقین دہانی کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بابر اوان صاحب نے یہاں پہ عدالت کو بتایا کہ جی پٹیشن علی اوان نے فائل کی ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی علی اوان صاحب۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو جگہ آپ کو یہ دیں وہاں وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا، کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ تو بابر اوان صاحب نے جواب دیا کہ جی علی اوان پارٹی سے ہیں، پارٹی اس کی ذمہ داری لے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جب تک رابطہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ بیان حلفی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے دستخط ہونے چاہیے، ہمارا بندہ ان کے پاس چلا جائے گا۔ اچھا، اب ذرا اس کو یہیں پہ روک دیجیے، باقی میں کارروائی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جناب میرے پاس وہ بیان حلفی ہے جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو ہے وہ تیار کیا ہے اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھا ہے کہ جی یہ 39 شرائط ہیں ہماری، ان شرائط کو آپ پہلے پورا کریں، اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ اجازت دیں گے، اور اس کے اوپر سگنیچر بھی عمران خان صاحب نے کرنے ہیں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ جب یہ سارا کارروائی ہوئی ہے تو انہوں نے اس بیان حلفی کو جو ہے بڑا مزے کا خیز قرار دیا ہے کہ جی یہ کیا فضول قسم کی 39 شرطیں رکھ دی ہیں، یہ کوئی شرطیں ہیں؟ ہم اب اس کے اوپر ہم بیٹھ کے سائن کریں گے، عمران خان صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے سائن کریں گے۔ اب وہ شرطیں کیا ہیں وہ میں ساری 39 ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ بھائی یہ کیا سائن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے گا، پی ٹی آئی کا پاس ریکارڈ 2014 کے اندر پی ٹی وی کے اندر گھس گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کی جو احاطہ تھا اس میں گھس گئے، سپریم کورٹ کی جو باؤنڈری تھی اس کے اوپر بیٹھ کے گلی شلواریں لٹکا دیں، مطلب یہ ساری حرکتیں یہ لوگ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد 25 تاریخ کو اسلام آباد میں مختلف وہ جو جس طرح درختوں کو آگ لگائی گئی اور وہ سب کچھ ہوا تھا، تو یہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اب آئیے ذرا یہ کہتا کیا ہے، یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں کہا گیا ہے جی یہ پرمیشن جو بھی ہوگی آپ کو جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے یہ 1 دن کے لیے ہوگی، 24 گھنٹے کے لیے، 4 نومبر 12 بجے سے لے کے 5 نومبر رات دوپہر 12 بجے تک، یہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کو پرمیشن ملے گی، اور آپ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی لیں گے کہ 5 نومبر سے پہلے 12 بجے تک جو ہے وہ آپ ڈسپوز آف کر دیں گے ساری چیز کو۔ اچھا، یہ ایفیڈیوٹ چونکہ پہلے کا بنا ہوا ہے اس لیے اس کی ڈیٹیں بھی جو ہیں وہ پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ 4 نومبر تو کل ہے،
تو یہ کیونکہ پہلے ان کا پروگرام تھا کہ 4 نومبر کو پہنچتے ہیں، لیکن اب یہ سارا کچھ ایک ہفتہ آگے ہو گیا ہے۔ اچھا جی، دوسرا پوائنٹ اس میں لکھا ہوا ہے جی، سیکشن 144 جو ہے وہ امپوز کی جائے گی اسلام آباد کے مختلف ایریا میں، خاص طور پہ ریڈ زون کے اندر، اور کیا کہتے ہیں صرف 24 گھنٹے کے لیے آپ کو جو کیٹل مارکیٹ ہے جسے کہتے ہیں بکر منڈی میں جناب جو ہے وہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی اجازت ملے گی، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ اپنی یہ ساری کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے لکھا ہوا ہے اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی جو اس میں لکھی ہوئی ہے اس ایفیڈیوٹ میں، تو آپ کی یہ جو پرمیشن ہے جو 24 گھنٹے کے لیے بھی آپ کو مل رہی ہے، یہ بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے جی، جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کا رائٹ آف موومنٹ، رائٹ آف فریڈم آف ٹریڈ اور رائٹ آف ایجوکیشن جو ہے کسی صورت آپ لوگ وائلیٹ نہیں کریں گے۔ ان کو کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی، ان کو اسکولوں میں پڑھنے کی اجازت ہوگی، کسی کا آپ رستہ بلاک نہیں کریں گے، روڈ کوئی بلاک نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جی ٹی روڈ بھی جو ہے وہ آپ بلاک نہیں کریں گے، یہ بھی انہوں نے شرط رکھی ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ تمام آپ کے جو مظاہرے ہیں یہ پرامن طریقے سے ہوں، اور جو اسلام آباد کے مقامی شہری ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نیچے سے جی ٹی روڈ استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف آ رہے ہیں ان کا رستہ بلاک نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اوپر سے جو لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے، جو اگر اسلام آباد کی طرف لوگ آ رہے ہیں تو جی ٹی روڈ اور موٹر وے جو ہے اس سے آپ استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کشمیر ہائی وے جو ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رستہ کوئی آپ لوگ جو ہے وہ بلاک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلی شرط جو ہے جی کہ کسی بھی وائلیشن کی صورت میں جو ہے اگر فورس کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے، اگر کوئی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہوگی، اگر کوئی وائلیشن کی نتیجے میں فورس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کا ایکسس جو ہے وہ آپ لوگ بند نہیں کریں گے، کسی بھی پبلک اور پرائیویٹ۔ لاسٹ ٹائم ظاہری بات ہے انہوں نے ڈی چوک میں جب دھرنا دے دیا تھا تو بہت سی پبلک پراپرٹیز کا ایکسس بند ہو گیا تھا، انہوں نے کہا جی اس کو آپ کسی صورت بند نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ فائر بریگیڈ، ایمبولینسز، ایمرجنسی کارز، کسی کا رستہ جو ہے وہ آپ نہیں روکیں گے، ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو وینیو کے اوپر آنا الاؤڈ نہیں ہوگا، اور یہ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے یہ آرگنائزر لیں گے، یا پھر اگر وہ آنا بھی ہے تو اپنے لافل گارڈینز کے ساتھ آئیں گے، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہیں وہ آئیں اگر آنا ہے تو۔ اور انہوں نے کہا ایسی صورت میں ان تمام بچوں کی جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کی تمام تر ذمہ داری جو ہے ان کے والدین کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو جتنے آپ کے دھرنے کے جلوس کے شرکا ہوں گے انہیں کسی پبلک اور پرائیویٹ تھوروفیئر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ان جگہوں پہ انٹر نہیں ہو سکتے، پراپرٹیز پہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کا آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کے ارینجمنٹ کی وجہ سے آپ کے شرکا میں سے کوئی زخمی ہوا یا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہوگی۔ ویسے ہی اب تک 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں جب سے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کے یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی شخص زخمی ہوا یا کچھ ہوا اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اسلام آباد کی پولیس اور جو انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر وہ کوئی چیکنگ کرتے ہیں لوگوں کی، افراد کی یا گاڑیوں کی، تو اس کو آپ نہیں روکیں گے، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے چیکنگ کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہاں پہ اسلحہ لانے کا بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ کیری کر کے اسلام آباد میں لایا جائے، یہ اس کی وجہ سے شرط لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جی آپ ایس ایس پی ٹریفک کے ساتھ جو ہے مل کے ایک پورا پارکنگ پلان جو ہے وہ تیار کریں گے، اور اس کی وجہ سے کوئی سڑکیں جو ہیں وہ بلاک نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی نو ڈیمیج شیل بی کاسڈ ٹو دا پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ ان کیس آف اینی ڈیمیج دا انڈرسائنڈ ول بی ہیلڈ ریسپانسبل اینڈ پے دا کاسٹ آف دا ڈیمیجز۔ اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، کسی املاک کو نقصان پہنچا، تو عمران خان صاحب جو ہیں اس کا جرمانہ بھریں گے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب بھریں گے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کے اس ایریا کے اوپر جہاں پہ آپ یہ سارا کچھ کریں گے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے،
اور کنٹرول روم جو ہے وہ بنایا جائے گا جہاں سے یہ تمام تر شرکا کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہی ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی no objection of lethal or non-lethal force including batons of any size will be wielded by the participant. کسی بھی شرکا کے ہاتھ میں کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی ڈنڈے نہیں ہونے چاہیے, اس قسم کی کوئی چیزیں ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جس سے کلیشز ہو سکیں یا نقصان پہنچایا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 نافذ ہے ریڈ زون کے اندر اور کسی بھی شخص کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی اور جو پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں یعنی کہ بڑے بڑے آپ کے رہنما, ان کی پوری لسٹ جو ہے وہ آپ مقامی پولیس کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا جی آگے چل کے اس کے بعد لکھا ہے shall not legally move beyond the identified boundary of the venue, کہ جی جو مقررہ حد ہے جہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے یہاں آنا ہے اس سے آپ نے باہر نہیں جانا. لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب وہ ٹپ کے آگے چلے گئے تھے نا, وہ تو بلو ایریا تک پہنچ گئے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. اس کے بعد آگے لکھا ہے جی اینٹی اسٹیٹ, اینٹی ریلیجن, اینٹی آئیڈیالوجی آف پاکستان سلوگن اینڈ اسپیچز شل ناٹ بی میڈ آن دا اسپیکر, کہ جی مذہب کے حوالے سے, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے اور ریاست کے خلاف کسی قسم کی کوئی تقاریر جو ہیں آپ کے اس جلسے کے اندر نہیں ہوں گی. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ جی undersigned and the speaker will be personally and directly responsible. اگر آپ کے علاوہ جو دیگر شرکا ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسی ویسی تقریر اگر کی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی پھر آپ کی ہوگی کیونکہ وہ شرکا آپ کے ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کوئی بھی جو اسپیکرز ہیں ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا, جو کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرے گا, کوئی ایسا اوپینین نہیں دے گا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف چاہتا ہو یا پھر پاکستان کی سالمیت کو جو ہے یا اس کی سیکیورٹی کو اس سے نقصان پہنچتا ہو یا پھر اداروں کے حوالے سے جو ہے کوئی ایسی بیجا گفتگو جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی شخص, ادارے یا اداروں کے حوالے سے کوئی ڈیفیمیٹری قسم کی گفتگو, حتیٰ عزت قسم کی, قابل گرفت قسم کی گفتگو جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے. اور پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا, کسی مذہبی جماعت کا جھنڈا یا پتلا نہیں جلایا جائے گا. کسی قسم کے ویپنز, ہتھیار جو ہے وہ ایریا کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسپیکر سسٹم آپ لگائیں گے وہ ویسٹ پاکستان ایمپلیفائر آرڈیننس 1965 کے قانون کے مطابق لگایا جائے گا. آگے اس کے بعد کہتے ہیں فول پروف سیکورٹی ارینجمنٹ فار دا پارٹیسپینٹ شیل بی انشورڈ بائی دا انڈرسٹینڈ. عمران خان صاحب جو ہیں سیکورٹی کے تمام تر انتظامات کریں گے اور منیمم سیٹ بیک ایریا 45 میٹر ہوگا پہلی رو اور سٹیج کے درمیان, یعنی جہاں پہ آپ اپنا سٹیج لگائیں گے پہلی رو جو ہے 45 میٹر کے بعد شروع ہونی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سرچ پوائنٹس بنائے جائیں گے, جو آپ کے جو انٹری اور ایگزٹ ایریاز ہیں وہاں پہ سرچ پوائنٹس بنائے جائیں گے. تھریٹ پرسیپشن سورس رپورٹ شیل بی شیئرڈ ود دا آرگنائزر. اگر ہمیں کسی قسم کا خطرے کے حوالے سے ہمیں کوئی رپورٹ ہو, کوئی ایسی کوئی دھمکی آمیز کوئی اگر رپورٹ ہوئی تو وہ ہم پارٹیسپینٹس کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کریں گے اور ان کے لیے سیکیورٹی میجرز جو ہم بتائیں گے ان کو فالو کیا جائے گا. اس کے علاوہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز, میونسپل بائی لاز جو ہیں ان کا بھی سختی سے دھیان رکھا جائے گا. بینر اور پلے کارڈز جو لگائے جائیں گے وہ میونسپل کارپوریشن کی اجازت سے لگائے جائیں گے ان کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو پبلک میسیجز کے بینرز وغیرہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں ہٹایا جائے گا. اور آخری صفحہ ہے جی کہ جی باہر سے آنے والے بھی جتنے آپ کے افراد ہیں وہ بھی ان تمام قوانین کا دھیان رکھیں گے. وہ تمام لوگ جنہوں نے اسٹیج کے اوپر جانا ہے ان کی پوری لسٹ جو ہے 12 گھنٹے پہلے اسلام آباد کی انتظامیہ کو پرووائڈ کی جائے گی. آگے ہے کہ جناب وینیو کے آس پاس جو ہے وہ گند میں پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی, کوڑا کرکٹ وغیرہ آپ نہیں پھیلا سکتے. نشہ آور چیزیں ان کی جو ہے ممانعت ہوگی اور ان کو بھی الاؤڈ نہیں ہوگا کہ وینیو کے اوپر جو ہے ان کا استعمال کیا جا سکے. واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ ایڈوکیٹ نمبر آف واک تھرو گیٹ شیل بی انسٹالڈ, مطلب اندر اور باہر جانے کے وینیوز جو ہیں ان کو پوری طرح لگایا جائے گا. سیکیورٹی ارینجمنٹس کی تمام تر لسٹ جو ہے وہ پوری آپ اسلام آباد کی انتظامیہ کو پرووائڈ کریں گے. کلچرل ویلیوز کا دھیان رکھا جائے گا.
اور سیکورٹی اور پبلک آرڈر ایشوڈ ریگارڈنگ دا ایونٹ آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شیل بی کمپلائڈ, اور ان تمام شرائط کا آپ خیال رکھیں گے. مین اسٹیج آف گیدرنگ اور جو مین اسٹیج ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس کا جائزہ لے گی آ کے. جو اسٹرکچرل لینتھ اور سیفٹی بنے گی اسٹیج کی اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ وہ مطلب مضبوط ہونا چاہیے, کوئی نقصان نہ ہو اس سے. اور ان کیس آف وائلیشن آف اینی آف دا ابو ٹرمز اینڈ کنڈیشن دا انڈرسائنڈ شیل بی لائبل ٹو فیس لیگل. اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تمام تر ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتظامیہ کے پاس یہ پورا رائٹ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. تو یہ جناب یہ 39 شرائط تھیں جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو ہے وہ رکھی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے. 4 مختلف صفحات کے اوپر یہ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی, بڑی جذباتی قسم کی پریس کانفرنس تھی. کئی دفعہ وہ رو پڑے اس پریس کانفرنس کو کرتے ہوئے. انہوں نے کہا میں زندہ ہوتا ہوں اور پھر مرتا ہوں, سوتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں اور یہی سوچتا ہوں کہ میرا جرم صرف ایک ٹویٹ کرنا تھا. یہ پاکستان کا ٹیسٹ کیس ہونے جا رہا ہے. میں ISI کے ڈر سے رکنے والا نہیں, میرا کیس سیاسی کیس نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ISI کے طاقتوروں نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈال لیا ہے. جس طرح مجھے ننگا کر کے ویڈیو بنائی گئی اسی طرح فیصل, فہیم اور ایاز کو بھی ڈی چوک کے اوپر کھڑا کر کے ننگا کیا جائے. اب یہ سرونگ آرمی آفیسرز کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں. مجھ پر جو تشدد کیا گیا ہے وہ اللہ کے نام پر معاف کیا, لیکن جو میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, ملک میں حکمرانی ہوگی, انصاف کی ہوگی, ISI کے پولیٹیکل ونگ کی نہیں ہوگی. جس نے ملک کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر دیا ہے. اس کے بعد وہاں پہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی حکومت کے دوران صحافیوں پر تشدد ہوا, ان کی ویڈیو بنائی گئی, آپ کیوں نہیں بولے تب؟ تو انہوں نے کہا اگر میں نہیں بولا تو یہ بہت بڑا جرم تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ بہت بڑا جرم تھا. اچھا جی, کل ایک انصار عباسی صاحب کی ہم نے ایک خبر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر ڈالی تھی. جنگ میں آج یہ خبر چھپی ہے کہ جی انصار عباسی صاحب کی جو خبر تھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے جو خبر اردو میں آئی تھی خبر, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم شاید اس مرتبہ سینیورٹی پہ توجہ نہ دیں, جبکہ ایکچولی جو خبر تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب انہوں نے اپنی خبر میں اس کے برعکس بات لکھی تھی کہ وزیر اعظم اس بار ان تعیناتوں میں سینیورٹی پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. تو جو ٹرانسلیٹ کرنے والا بندہ ہے اس نے ٹرانسلیشن غلط کر دی ہے. میری جنگ کی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ جب آپ انٹرنز رکھیں گے نا ان کاموں کے لیے, جن کو تجربہ نہ ہو, اور انٹرنز آپ لوگ اس چکر میں رکھیں گے کہ جناب سستے میں کام ہو جائے, ہمیں زیادہ پیسے نہ دینے پڑیں, تو پھر کام بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اتنی سینسٹیو خبر کی ٹرانسلیشن ہی غلط ہوئی ہوئی ہے. مطلب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہونی ہے. تو ایک تو یہ اس کے خبر تھی جو انصار عباسی صاحب کی آئی ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب نے آج ایک اور بھی خبر ویسے لکھی ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے متعلق. ایک اور خبر ہم نیوز کے اوپر آئی ہے جس میں اس میں کہا گیا ہے کہ جی نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو غیر قانونی لائسنس اور آمدن سے زائد استثنا جات کیس میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہیڈ کوارٹر نے نیب لاہور کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کے لیے 15 دن کا وقت دیا ہے. اور نیب یہ ہم نیوز کے مطابق عثمان بزدار پر نجی ہوٹل کو غیر قانونی لائسنس دینے میں اثر و رسوخ استعمال کرنے کا بھی الزام ہے. یہ جو جس لائسنس کی بات ہو رہی ہے میرا خیال میں, مجھے ذرا چیک کرنا پڑے گا, میرے خیال میں یہ شراب کے لائسنس کی بات ہو رہی ہے. یہ عثمان بزدار کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہے بڑی اس کے اوپر کنٹروورسی ہوئی تھی. یہ غالباً یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں جو ہے یہ خبر آ رہی ہے. یہ اب تک کی خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.